السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کی شہادت اسلامی تاریخ اور ثقافت میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک دردناک کہانی ہے۔ علی ابن طالب جو مسلمانوں کے ذریعے چوتھے صحیح رہنمائی کرنے والے خلیفہ اور پیغمبر محمد کے صف اول کے ساتھیوں میں سے ایک طور پر قابل احترام ہیں، 661 عیسوی میں اپنے المناک انجام کو پہنچے۔ حضرت علی کی شہادت کی کہانی ابتدائی اسلامی تاریخ کی پیچیدگیوں اور تنازعات سے جڑی ہوئی ہے، خاص طور پر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کے قتل کے بعد کے ہنگامہ خیز دور سے۔ علی کو ممتاز زیرو مسلمانوں کی ایک کو نسل نے چوتھا خلیفہ منتخب کیا تھا، لیکن ان کے دور حکومت کو ان گروہوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جن کی قیادت اور جانشینی کی مختلف تشریحات تھیں۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت جنگ نہروان پر منتخب ہوئی۔ یہ جنگ علی کی وفادار افواج اور ان کی قیادت کی مخالفت کرنے والوں کے درمیان شروع ہوئی۔ بنیادی طور پر خوارج ایک گروہ جو نظریاتی اختلافات کی وجہ سے علی کی فوج سے الگ ہو گیا تھا۔ خوارج کے اسلامی اصولوں کی سختی سے پابندی اور تمام مسلمانوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے علی کی اپنے مخالفین کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادگی اور ان کی انتہا پسندانہ خیالات کو نافذ کرنے سے انکار سے اختلاف کیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، حضرت علی کی فوجوں نے غلبہ حاصل کر لیا، لیکن افراتفری کے درمیان عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے علی پر اس وقت بزدلانہ حملہ کیا جب وہ کوفہ کی عظیم مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن ملجم نے علی کو زہریلی تلوار سے مارا، جس سے وہ جان لیوا زخم آئے۔ اپنی شدید چوٹ کے باوجود حضرت علی نے نماز کی امامت جاری رکھی اور اپنے بیٹوں کو ابن ملجم کے ساتھ انسانی سلوک کرنے اور انتقامی کارروائی نہ کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی موت نے ایک عہدے کا خاتمہ کر دیا اور مسلم کمیونٹی کے اندر تقسیم کو مزید تیز کر دیا، تاہم اس کی میراث ان کی تعلیمات، حکمت اور انصاف کے عزم کے ذریعے برقرار رہی، جس سے وہ نسل در نسل مسلمانوں میں عزت اور احترام حاصل کرتے رہے۔ حضرت علی کی شہادت ان قربانیوں کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے جو ابتدائی مسلمانوں نے اپنے عقیدے اور اصولوں کو برقرار رکھنے میں دی تھی۔ یہ اندرونی تقسیم اور